5 چیزوں کے اوپر ہے کہ فاؤنڈیشن، جیسے گھر بنتا ہے تو دیواریں ہوتی ہیں تب جا کے چھت بنتا ہے، ایسے ہی اسلام کی بنیاد ہے، وہ ہے 5 چیزیں۔ نمبر 1 ایمان، کہ آپ اس بات کی گواہی دیں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے ایمان۔ نمبر 2 فرمایا نماز ادا کرنا، قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ کو دینا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ بعض حدیثوں میں جہاد بھی آیا ہے، لیکن یہ 5 چیزیں ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے، یہ ہے مین اسلام۔ سارا اسلام اسی کے ارد گرد گھومتا ہے اور یہی مین چیزیں فرض ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دن بھر میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اور کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں۔ عرض کیا اور کیا ہے؟ فرمایا مال میں سے زکوٰۃ ہے، وہ 2.5% 40واں حصہ بنتا ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ اگر حج فرض ہے تو حج ادا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں صرف اسی پہ عمل کروں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا۔ وہ فرض نماز وہ ادا کروں گا، فرض زکوٰۃ وہ ادا کروں گا، فرض روزے ہیں وہ رکھوں گا صرف۔ تو وہ یہ باتیں کر کے گاؤں کا تھا، چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ باتیں یہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بندہ جنتی ہے۔ صرف یہ مین چیزیں اسلام کی اگر آپ کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اصل اسلام ہے بھی یہی، ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ اور کچھ عبادت ایسی ہے جو صرف انسان کا بدن کر رہا ہوتا ہے، اس میں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز آپ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ لیکن کچھ عبادت ایسی ہے کہ جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، یہ بالکل مال کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے زکوٰۃ۔ اور حج کو لے لیں، اس میں مال بھی لگ رہا ہے اور جسم بھی لگ رہا ہے، یعنی مالی بھی عبادت ہے، وہ بدنی بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ جو آج ہمارا موضوع ہے، دین اسلام کے اندر نمبر 3 کے اوپر جو ہمارا رکن فرض بنتا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 32 بار 32 ٹائم نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اس طرح کی آیتیں تقریباً 32 بار صرف نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ کے ہاں کتنی لازمی چیز ہے۔ اور زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے زکوٰۃ کو نکالا اور آج تک لوگ زکوٰۃ نکالتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمان اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے۔ زکوٰۃ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، بوجھ کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ بنتا ہے مال کا۔ اگر آپ ہر سال اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہر سال آپ کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ زکوٰۃ بڑھے گی مطلب کیا ہے؟ آپ کا مال بڑھتا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، یہ زکوٰۃ تیرے مال کو پاک کر دے گی، اور وہ مال جو پیچھے بچ گیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس میں برکت کو ڈال دے گا، اس مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ لیکن وہی ہے کہ حساب لگا کے ہر مسلمان جو اس کے پاس بنتا ہے وہ اپنا پورا لیول چیک کر کے ایک ایک چیز کو پھر وہ زکوٰۃ نکالے، اور جب زکوٰۃ نکالے پھر وہ دیکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سال اللہ تعالیٰ اس کے مال میں پہلے سے زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ پہلے 1-2 آیتیں سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے حبیب، لوگوں کے مال سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو اور انہیں پاک کر دو۔ یعنی جب
آپ زکوٰۃ کو لیں گے تو لوگوں کا مال پاک ہو جائے گا۔ تمام علماء فرماتے ہیں کہ ہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں بھی زکوٰۃ مراد ہے، اور قرآن پاک کے اندر تقریباً 80 بار اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے، اور خرچ کرنا سب سے بڑا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، پھر قربانی ہے، پھر نفلی صدقہ ہے۔ مین جو چیزیں ہیں انسان کے اوپر وہ 3 چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ یہ فرض ہے، پھر صدقہ فطر آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ قربانی آتی ہے صاحب نصاب کے اوپر۔ یہی 3 چیزیں ہیں جو لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ سارا نفلی ہے، اس کا بھی انسان کو ثواب ملے گا، لیکن مین چیزیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، اور ہر چیز کو گھیر لیا ہے میری رحمت نے، اور میں اپنی رحمت ایسے لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ دینا اللہ کی رحمت کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ دوسرے نمبر پہ سورہ موجود ہے، اس کی دوسری تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آگے جا کے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ تو ہدایت پا رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ زکوٰۃ کو دینا یہ ایمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، انسان کی دین اور دنیا کی بھلائی کا ذریعہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت ہے جو پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی چوتھی بیان کی کہ ان کے اندر کیا ہے کہ اپنے مال کی وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ بھی ہیں اللہ والے جو اپنے مال کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، محروم کو، سائل کو، محتاج کو، فقیر کو، مسکین کو، جس کے پاس کچھ نہیں، اس کو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، زکوٰۃ کو ادا کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، فرمایا اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب کرتے ہیں جن کا اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، اور وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم